زمین آج ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں انسانیت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ زمین جس پر ہم آرام سے سانس لیتے ہیں، جہاں کھیت لہلہاتے ہیں، جہاں درخت اپنی ٹھنڈی چھاؤں دیتے ہیں، جہاں پہاڑ اپنی عظمت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں سمندر اپنی وسعت کے ساتھ بہتے ہیں، وہ زمین آج کیوں کرا رہی ہے؟ وہ فضا جو کبھی صاف اور شفاف تھی آج دھوئیں اور زہریلی گیسوں سے بھری کیوں ہے؟ وہ موسم جو کبھی اپنے وقت پر آتے اور سکون دیتے تھے آج بے وقت اور بے قابو کیوں ہو گئے ہیں؟ آخر یہ تبدیلی کیوں؟ کیا یہ کوئی فطری حادثہ ہے یا پھر یہ سب کچھ ہماری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زیر الف سعادفن البرن والبحر نمیا وسبت ایدن النواس، یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے انسانوں کے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ یہ آیت ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے کہ زمین پر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان نے جب سے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، تب سے فطرت کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ صنعتی انقلاب کے بعد زمین پر کارخانے وجود میں آئے، مشینیں چلنے لگیں، ایندھن جلنے لگا اور آسمان پر دھواں چھانے لگا۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری زہریلی گیسوں نے فضا کا توازن بگاڑ دیا۔ جنگلات کا صفایا کیا گیا، زمین پر وہ درخت کاٹ ڈالے گئے جو آکسیجن دیتے اور ماحول کو متوازن رکھتے۔ دریاؤں میں زہریلا پانی اور گندگی بہائی گئی، زمین پر فضول خرچی اور لالچ نے وسائل کو تباہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے لگا، گلیشیئر پگھلنے لگے، سمندر اپنی سطح بلند کرنے لگے، بارشیں بے وقت ہونے لگیں اور کبھی زمین کو سیلاب نے ڈوبا دیا تو کبھی خشک سالی نے انسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب کوئی دور کی بات نہیں، یہ آج کی حقیقت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں کبھی اچانک بارشوں کے طوفان آتے ہیں جو بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، کبھی کئی مہینے بارش کا نام و نشان نہیں ملتا اور کھیت سوکھ جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں جہاں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سائنسی اعتبار سے گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تنبیہی پیغام ہے کہ اے انسان، تو نے زمین کو بگاڑا ہے، اب یہ زمین تیرے لیے راحت نہیں بلکہ آزمائش بنتی جا رہی ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمیشہ فطرت کے ساتھ توازن رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت بھی پانی ضائع نہ کرو، چاہے اب دریا کے کنارے کیوں نہ ہو۔ غور کیجئے کہ اگر وضو جیسے عمل میں، جہاں پانی اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہاں بھی فضول خرچی منع ہے، تو عام زندگی میں پانی اور وسائل کو ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ قرآن میں بھی فضول خرچی کو شیطان کا عمل کہا گیا ہے، مگر آج کا انسان اپنی عیاشیوں میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں کہ زمین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ ایندھن جلا کر فضا کو زہریلا کر رہا ہے، درخت کاٹ کر اپنی ہی نسلوں کو آکسیجن سے محروم کر رہا ہے اور فضول خرچی کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو برباد کر رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے نتائج صرف موسم کی تبدیلی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے اثرات انسانی صحت اور معیشت پر بھی ہیں۔ آج لاکھوں لوگ آلودگی کی وجہ سے بیمار ہیں، کینسر، سانس کی بیماریاں، دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ کھیتوں میں پیداوار کم ہو رہی ہے، پانی کی قلت بڑھ رہی ہے اور دنیا کی معیشت عدم توازن کا شکار ہے۔ یہ سب مل کر انسانیت کو ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اسلام نے زمین کو ایک امانت قرار دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اسے لگا دو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ درخت لگانا، فطرت کی حفاظت کرنا، ماحول کو سنوارنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس تعلیم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف سائنسدانوں اور حکومتوں کا کام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد اس میں ذمہ دار ہے۔ جب ہم بجلی فضول میں جلاتے ہیں، جب ہم پلاسٹک کے ڈھیر لگاتے ہیں، جب ہم پانی ضائع کرتے ہیں، تو یہ سب ہماری اپنی ہی بربادی کے سامان ہیں۔ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں؟ کیا یہ وہ عذاب نہیں جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے زمین اور سمندر بگڑ گئے ہیں؟
हमें सोचना होगा कि अगर हमने ज़मीन की हिफाजत ना की तो कल ये ज़मीन ही क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगी। ज़मीन कहेगी कि ए रब, इन लोगों ने हमें बर्बाद किया, हमारी सांस रोकी, हमारे दरख्त काटे, हमारे समंदरों को जहर दिया। इस दिन हम कहाँ भागेंगे? हमें आज ये समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक साइंसी मसला नहीं बल्कि एक दीनी और रूहानी मसला भी है। अगर हमने अल्लाह की दी हुई अमानत की हिफाजत ना की तो हम न सिर्फ दुनिया में नुकसान उठाएंगे बल्कि आखिरत में भी जवाबदेह होंगे। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लानी होंगी। बिजली कम इस्तेमाल करना, पानी को ज़ाय न करना, दरख्त लगाना, फजूल खर्ची को ख़त्म करना और ज़मीन को अपनी औलाद के लिए महफूज छोड़ना, ये सब इबादत का हिस्सा समझना होगा। आखिर में हमें ये अहद करना होगा कि हम ज़मीन को बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि इसकी हिफाजत करेंगे। हम फजूल खर्ची को छोड़ेंगे, हम पानी बचाएंगे, हम दरख्त लगाएंगे, हम माहौल को पाक रखेंगे और सबसे बढ़कर हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह की खुशनुदी के लिए। क्योंकि अगर आज हमने ज़मीन की हिफाजत ना की तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की पकड़ से भी हम बच ना सकेंगे। ए अल्लाह, हमें अपनी दी हुई अमानत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। हमें ज़मीन के बिगाड़ को संवारने वाला बना, न कि उसे मज़ीद ख़राब करने वाला। आमीन।